बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक के सिपारा नंबर 9 काल अल मला को मुताला करेंगे और उसमें से कुछ अहम नुकात जो कि मेरे मुताले के दौरान आए उनका मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। ये जो नुकात इसमें बयान किए गए हैं उनमें सब्र, इस्तिकामत, अदल, इंसाफ, अदलक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, रहमत और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारा शामिल हैं। ये सिपारा जो है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 88 से शुरू होकर सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 40 तक जारी रहता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है सब्र और इस्तिकामत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल आराफ की आयत नंबर 128 के अंदर बयान कर रहा है कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगो, अस्तईनु बिल्लाहि, और फिर उसके बाद क्या होगा, और सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह की है जो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना दे, और अंजाम बखैर जो है वो सिर्फ़ परहेज़गारों का ही होता है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम मुसीबतों में घिरी हुई थी, तो वो उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि सिर्फ़ अल्लाह ही से मदद मांगो, और मदद मांगनी भी अल्लाह ही से चाहिए। और फिर उसके बाद जब तकालीफ़ आती हैं तो उस पर हमें क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और जो साबरीन होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह बकरा में भी हम इसका पढ़ चुके हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात वाली आयत जो है हमने पहले ज़िक्र भी किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कह रहा है कि मदद मांगनी है तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगनी है। और फिर परेशानी भी आ सकती है और आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को टेस्ट करता है, तो वो जब आए तो उस पर बंदा सब्र करे। और उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरी आयत जो है वो है आयत नंबर 153, जिसमें तौबा की कबूलियत का ज़िक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जिन्होंने बुरे काम किए, इंसान जो है वो बशर है, इंसान से गलतियाँ सरज़द होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं और गुनाह भी होते हैं। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जिन्होंने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो बेशक तेरा रब तौबा के बाद अलबत्ता बख्शने वाला और मेहरबान है। तो बुनियादी बात यह है कि इंसान से अगर गुनाह हो जाए, वो गलती सरज़द हो जाए, तो फ़ौरन अल्लाह से रुजू करे। और उसके लिए ये है कि मैं एक दफ़ा हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा हुआ था कराची में, तो वो कहने लगे कि भाई तौबा की शराइत में से है कि बंदे से अगर गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फ़ौरन उस जगह को छोड़ दे कि जहाँ पर वो गुनाह सरज़द हुआ या गलती हुई, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, नदामत का इज़हार करे, और फिर मुसम्मम इरादा कर ले कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा। और अगर फिर भी गुनाह हो जाता है तो फिर तौबा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो अल्लाह के पास गुनाह हो और तौबा के लिए अल्लाह के पास पहुँच जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कह रहा है कि जिन्होंने बुरे काम किए और तौबा किए तो अल्लाह और ईमान लिया, ये आयत उनके बारे में भी इशारा करती है कि जो पहले ईमान नहीं था, बुरे काम किए थे। लेकिन अगर किसी ईमान वाले से भी, अगर किसी मुसलमान से भी अगर कोई बुरा काम, कोई गुनाह, कोई गलती सरज़द हो रही है तो इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे और मुसम्मम इरादा करे कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाज़मी इंशाअल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। उसके बाद सूरतुल आराफ की आयत नंबर 159 है, जिसमें अदल व इंसाफ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया है और कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक जमात है जो हक़ की राह बताते हैं और उसी के मुवाफ़िक इंसाफ करते हैं। कि मतलब आप देखेंगे तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकारों में एक जमात ऐसी ज़रूर है कि जो हमेशा हक़ पर रहेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से भी एक जमात ऐसी ज़रूर है कि जो हमेशा हक़ पर बरकरार रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस जमात में से रखे कि जो कि हक़ पर हो और अदल और इंसाफ करने वाली जमात हो। और उसके बाद वाली जो आयत जो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 165, वो कि बहुत ख़तरनाक है, और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करने के नताइज। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि फिर जब वो भूल गए उस चीज़ को जो उन्हें समझाई गई थी, तो हमने उन्हें निजात दी जो बुरे काम से मना करते थे, और ज़ालिमों को उनकी नाफरमानी के बाइस अज़ाब में पकड़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी आप देखें कोई बुरा काम हो रहा है तो सबसे अव्वल दर्जा ईमान का ये है कि आप अपने हाथ से उसको रोकें। हदीस पाक का मफ़हूम है।
اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم کم از کم اپنی زبان سے اسے روکیں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں تو اس چیز کو برا سمجھیں۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر چلے گا اور اس کی نافرمانی نہیں کرے گا وہ کامیاب ہے، لیکن اگر کسی نے نافرمانی کی، اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا، تو پھر تو وہ اس کے لیے ایک بدترین عذاب ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ اس عذاب میں نہیں پکڑے گئے تو آخرت میں تو اس عذاب میں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے 172، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس میں بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 172 میں، کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، مطلب جب ان کو پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمام جتنے بھی ہم انسان ہیں وہ عالم ارواح میں پہلے پیدا کیے گئے اور ان سے اقرار کیا گیا، سب نے اقرار کیا لست بربکم، کہ ہر کسی نے اقرار کیا اللہ کا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، تو کیونکہ کئی لوگ ایسے بہانے بنائیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وارن کر دیا کہ میری قدرت کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، اور پھر ان پیدا کرنے کے بعد یوں نہیں چھوڑ دیا بلکہ تم سے اقرار کروایا، اور پھر تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں قیامت تم اس طرح رہو۔ اور یہ ساری جو آیتیں پہلے والے میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح اللہ کے احکامات پر چلو گے تو کامیاب ہو، ورنہ ناکام ہو، پھر ورنہ آخرت میں بہانے ہی بناؤ گے، لیکن وہ بہانے جو ہیں آپ لوگوں کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ کی یاد جو ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی یاد اور اللہ والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان سے ان کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ تازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی ذکر آتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے جن کو پیار شوق محبت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں خشیت سے، اللہ کی خشیت، اور جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں، 20، 21، 22، بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ اگر بندہ ان کو یاد کر لے تو اور بھی کیا بات ہے کہ ان پہ آپ نماز میں بھی پڑھیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اللہ کے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کو سن کر اس سے مت پھرو۔ مطلب جب اللہ اور رسول کا آپ نے حکم ماننا ہے، ان کا حکم سن لیا تو اس سے مت پھرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لی بات لیکن وہ سنتے نہیں، اور یہ بندے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک جانوروں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے نزدیک، اور یہ بندے گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ بالکل نہیں سمجھتے، لا یعقلون، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ سمجھتے ہی نہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سن رہے ہیں بات کو لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں، ان 3 آیات میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ آیت بار بار آ رہی ہے قرآن پاک، پہلے بھی ہم نے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد کا پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل یہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور جب جنگ کا موقع ہے، کیونکہ جنگ کا واقعات چل رہے ہیں اسی کے تناظر میں آیتیں جو ہے نازل ہو رہی ہیں، تو بزدل ہو جاؤ گے، بزدل مت ہو جانا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب کبھی ایسی پریشانی ہو، جب کبھی ایسی مصیبت ہو، کلیمٹی ہو، بندہ کسی پریشانی میں، ڈیفیکلٹی میں، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھے کہ اس ٹائم میرے اللہ کی منشا کیا ہے، اس ٹائم میرے رسول کا سنت طریقہ کیا تھا، اور اس پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، بہتری کا، بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، اور تکالیف اور پریشانی میں ہم صبر کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کل ہمیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی چارے کی فضا پھیلائی جائے، ایک دوسرے سے پیار محبت کیا جائے، کہ اس کے تناظر میں کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کہ اگر ہمارا دشمن صلح کے لیے مائل ہو، وہ صلح کرنا چاہتا ہو تو ہم بھی پھر صلح کر لیں،
یہ نہیں کہ ہمارا دشمن صلح کرنا چاہتا ہے ہم کہیں گے نہیں ہم تو جھگڑیں گے. نہیں، اگر دشمن صلح کرنا چاہتا ہے، صلح سب سے بہترین آپشن ہے. جنگ از ناٹ دا بیسٹ آپشن. صلح کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں، وہ ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں. اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، کیونکہ بے شک وہی جاننے والا ہے، وہی سننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور قرآن پاک جب ہم سنیں تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہو. یا رب العالمین اس ایسی کیفیت ہم پر نازل فرمائے، آمین. اور جب بھی کبھی ہم پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں، نہ کہ ہم غیر اللہ کی طرف دیکھیں. تو اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی دشمن کے ساتھ معاملہ ہے، اگر وہ صلح کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ہم بھی اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.